میں اس لیے کہہ رہا ہوں ہم لوگوں کو نا زیادہ بچے نہیں پیدا کرنے چاہیے. اب کرنے چاہیے تو پھر سکھانا چاہیے کہ وہ سوچنا کیسے پتر ہمارے جیسا نہ بن جائیں. ٹھیک ہے, ورنہ غلام ہی پیدا کرتے ہیں ہم. مطلب بائی برتھ نیچرل ٹیلنٹ آف غلامی ہم نے نا انسٹل کرایا ہوتا ہے اپنے بچوں میں. نہیں نہیں, غیرت تو بہت چھوٹی چیز ہے سر. 2 وقت کا کھانا بہت بڑی چیز ہے. ڈنر نہیں کروں گا تو خیر ہے, بے غیرت مار دیں مگر ڈنر کرا دیں. یہ ہے ہمارے بڑے بوڑھوں کا اصول جو کہ نسوں میں گما رہے کہ 2 وقت کی روٹی. لڑکیاں تک بولتی ہیں خیر ہے برا شور ہی سے 2 وقت کا کھانا تو دیتا ہے. یہ 2 وقت کے کھانے پہ برا شور کیسے ایکسپٹ کر لیتی ہیں آپ؟ تو سر یہ کلچر پہ تھوڑا کمنٹ کر دیں کہ کلچر ہوتا کیا ہے, اور پھر پاکستانی کلچر خاص کر کے, اور پھر اسلام کو کس طرح سے کانٹریکٹ کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں, یا میری غلط سمجھے اس کو سر کائنڈلی اس پہ تھوڑا جواب دیں سر. کافی سارے لوگ جب اکٹھے ہیں اور ایک ہی جگہ پہ رہ رہے ہوں نا تو ایک دوسرے کی سائیکالوجی سے ایک دوسرے کو ایز پہنچانے کے لیے ایک انڈیویژول کو کس طریقے سے کیا رہن سہن کرنا ہے, اس کے خاندان کے ساتھ کیا رہن سہن کرنا ہے اس نے. جب 2 خاندان آپس میں انٹریکٹ کرتے ہیں, پھر کمیونٹی کے ساتھ انٹریکٹ کرتی ہے, تو خود ہی رسم, خود ہی رواج, خود ہی تہذیب اپنے ارتقائی دور کا آغاز کر لیتی. پھر آہستہ آہستہ کرتے کرتے جو بھی ہائرارکی آف کمپیٹنس میں ٹاپ پہ ہوتے ہیں 3-4 لوگ, ان کی جو بیسک خصلت ہوتی ہے, جو بھی بیسک ہائرارکیکل نوڈ کی ٹاپ پہ جو بھی لوگ ہوتے ہیں, ان کی خصلت کو پسند یا ان کو آسانی جس چیز سے پہنچتی ہے وہ ویٹو کرتے رہتے ہیں اور وہ پیو کرتے رہتے ہیں. بہت بڑے کیٹلسٹ ہوتے ہیں ان تمام رسوموں رواجوں کے. تو وہی دیکھیں, ہمارا کلچر بھی وہی لوگوں کے ساتھ, انہی لوگوں کی آسانی پہنچانے کا مزاج رکھتا ہے کہ جو پاورفل لوگ ہیں. ورنہ ہمارا کلچر عام بندے کے لیے تو سب سے بڑا بوجھ ہے. ہمارا کلچر تو اتنا بڑا بوجھ ہے کہ ایک غریب بندے کی تو مطلب زندگی دنیا کی سب سے مشکل زندگی کرتا ہے. بہرحال کلچر کیسے وجود میں آتا ہے, اس کا یہ جواب ہے کہ بس زیادہ تر لوگ پھر اسی بندے کا خیال کرتے ہیں, یا وہ والا بندہ جو ہے وہ اپنی بائسنس کے اندر, اپنی پریزرویشن کے اندر, اپنی لائف کو آسان کرنے کے لیے وہ والی ہائرارکی جو ہے نا, جو ٹاپ ہوتی ہے, وہ ڈکٹیٹ کرتے ہیں تمام تر معاملات کو, جو کہ اس کے خاندان کو فائدہ دیتے ہوں, یا اس کو اس کی جو خود اپنا مزاج جو ہے وہ اس کو زیادہ جو موضوع لگتا ہو, وہ کہاں پھر ڈکٹیشن میں آ جاتا ہے. اور دیکھیں آپ بڑی بڑی تہذیبوں میں دیکھیں تو 3-4 ایسے بندے ملیں گے جو 80% کنٹریبیوٹر ٹورڈز یا خاندان ملیں گے. پاکستان کا اپنا دیکھ لیں نظام, سندھ میں دیکھیں کون لوگ ہیں سیٹ کرتے ہیں سارے کے سارے معاملات, ہم سب کو پتہ کون ہے. پنجاب میں دیکھیں یہ چودراہٹ جن کی بھی چلتی ہے, وہی والی سندھ میں بھی جاگیردار انہی کے چلتے ہیں. بالکل اس طریقے سے کوئی پوچھے ذرا پارلیمنٹ ہاؤس میں جا کے کہ ان کا بیسک نارم کیا ہے, کہاں سے آیا, کس نے شروع کیا تھا. آرمی میں دیکھیں ابھی تک گورا نہیں مار سکے, ابھی تک برٹش لگتا ہے ابھی تک گورا ادھر ہی موجود ہے, بلکہ گورا نے بھی اتنا گورا پن نہیں دیکھا جتنا پاکستان آرمی کے اندر گورا پن ہے. کیوں؟ وہ کاکول سے ٹرین ہوتا ہے اس کلچر میں, وہ جو ہائرارکی آف کمپیٹنس میں تھے. they don't even understand کہ اتنا گورا تو گورے کو بھی پسند نہیں تھا جتنا گورا پاکستان آرمی والا ہوتا تھا. تو اور مولویوں کو دیکھیں آپ, اپنا وہ کوئی ایک بابا تھا جس نے کوئی 50,000 کام کیے تھے, اتنا گرو نانک نے اپنا عالم پن نہیں پریکٹس کیا نیچے, اتنا مولوی مدرسے کے اندر مولوی پن پریکٹس ہوتا تھا. اسلام کا دور سے کوئی نام نشان نہیں, وہ بس موٹے موٹے 3-4 ایسے حرکتیں کرتوت, بس وہ شلوار قمیص کتنی لینتھ کی پہنی تھی اس عالم نے, وہ پورا کا پورا کلچر ایسے, کس نے پگڑی ایسے باندھی تھی تو نیچے پورے 100 نسلیں ویسی پگڑی باندھیں گی. جس طریقے سے ہاتھ ملانے سے لے کے شادی کرنا, کس طریقے سے رہتے ہیں خاندان کے ساتھ, سارا کا سارا معاملہ جو ہے نا یہ کچھ گنے چنے لوگ ہی ہوتے ہیں جن سے لوگ باقی کے لوگ ان کی کسی بھی وجہ سے مرغوب ہوئے ہوتے ہیں, اور پھر چھٹ کرتے ہیں کلچر کیا ہے, کلچر کہاں سے لے کے آنا ہے, کیسے ان چیزوں کو اپنے پرماننٹ روٹین کا حصہ بنا دینا. So I hope
آئی ہوپ آپ سب کو پتا ہو کہ مطلب آپ جب کلچر کی بات کرتے ہیں تو یو آر انڈر somebody. آپ کسی نہ کسی کے تابع ہیں, اور اگر آپ کسی کے تابع ہیں تو سراغ لگائیں, کھوج لگائیں کس کے تابع ہیں آپ. ایسے تو نہیں ہوگا نا کہ آپ مطلب کوئی ان نون سی کوئی کوئی وحی آئی تھی کسی کو, یا ایک ہی وقت میں 50 لاکھ بندوں کو کوئی ایسا خواب آیا ہے, صبح اٹھ کے انہوں نے وہ کام شروع کر دیا. ایسے تو نہیں ہوتا. there is some one guy, 2 guys, 3 guys behind this. وہ اپنے ٹائم کے اوپر باقیوں کو مروب کر چکا تھا. اس کے اپنے رہن سہن سے زیادہ تر چیزیں ڈکٹیٹ کی گئی بعد میں نیچے. عمومی عوام تو دیکھیں کلچر کتنا ڈیپ روٹیڈ ہے نا, تو صاف سمجھ آتی ہے کہ فالوورز بہت زیادہ تھے, کمزور لوگوں کی تعداد زیادہ تھی. اگر ڈیپ روٹ نہیں ہے, ورسٹیلٹی بہت زیادہ ہے کلچر میں, تو اس کا مطلب ہے لوگ سوچنے والے تھے, نہیں آتے تھے تابع کسی ایک بات کی. ہر کوئی اپنی اپنی کرنے کی کوشش کرتا تھا. کلچر اتنا ڈیپلی ایمبیڈڈ نہیں تھا. کوئی خاص چیزیں ایسی ہیں جو کہ ہر جگہ نہیں پائی جاتی. اس کا مطلب ہے طاقتور سوچ کے لوگ تھے کافی. اور پاکستان انڈیا کا دیکھ لیں, ایسا کمہار کسان, ہمارے پرداداؤں کی بات کر رہا ہوں, وہ ایک چیز نہیں ایسی جو کہ یونیک کر سکتی. ایک چیز ریپلیکیٹڈ, کاپیڈ. کیوں؟ بس کوئی ڈکٹیٹر آیا تھا, جو بھی حکمران آیا تھا, کبھی ادھر سے ایران سے آ رہا تھا, کبھی افغانستان سے آ رہا تھا, نہیں تو کوئی گورا آ رہا تھا. ایک دور تو ایسا آیا, میں کتاب پڑھا تھا, ایسی قوم کا حصہ ہیں ہم کہ ایک انویڈر آیا ہمارے پاس آرمی لے کے. پڑھے تو صحیح نا کتابیں اپنی قوم کے بارے میں. اتنی کوئی غیرت کی کمی ہے ہمارے اس علاقے میں کہ ہماری قوم ڈھول لے کے استقبال کرنے پہنچ گئی اس انویڈر کا. انویڈرز نے کچھ ہزار گز کی ریٹریٹ بھی کی کہ یہ کیا ہوا ہے ہمارے, یہ کیا کون سا ہتھیار ہے ان کے پاس. پتہ چلا ان کے استقبال کے, انویڈر کے استقبال کے لیے آئے ہیں لوکلز. یہ ایسی قوم ہے ہماری. تو انہوں نے تو اسی کا کلچر لینا ہے نا کہ جو ان کے اوپر حکمرانی کرے گا. انہوں نے تو مروب ہونا ہی ہونا ہے. ہم تو ویٹ کر رہے ہیں بس کہ کب کون آئے اور مروب ہو جائے. اور ڈھول اور بینڈ باجا لے کے انویڈرز کے استقبال کرنے والی قوم ہے. بائی دا وے یہ گوروں سے پہلے ایک واقعہ ہے. آپ خود سوچیں, میں نے جب یہ کتاب میں نے یہ واقعہ پڑھا تو میں نے سوچا کہ یار یہ تو ڈھول لے کے تو ہم کھلے عام آ گئے تھے. ابھی بھی جب امریکہ انویڈ کرنے پاکستان میں آیا تو ہم ڈھول تماشا لے کے ہی پہنچے ہیں اس تک. چائنیز کے آنے سے پہلے سے چائنیز اپنے پہلے سے بالکل. دیکھیں ذرا, آپ کو پتا کس بہانے سے چائنیز سکھائی جا رہی ہے. ایک ہی جملہ بولا جا رہا ہے کہ the new kings of the world are Chinese. پہلے سے ان کا مطلب خود بولتے ہیں کہ نیا آقا ہم نے چوز کر لیا ہے, اس کی تابعداری کے لیے, اس کو خوش کرنے کے لیے زبان آنی تھی. کیسی کوئی قوم ہے نا ہماری کہ ان سچ. میں نا اردو پہ ادھر ریسرچ کر رہا تھا, بہت پرانے وقتوں کی بات ہے, تو اتنی شرم آئی نا مجھے کہ اردو زبان کیسے بنی تھی کہ ایسا کوئی ہم لوگوں کی بھی نا. میں اس لیے کہہ رہا ہوں ہم لوگوں کو نا زیادہ بچے نہیں پیدا کرنے چاہیے. اب کرنے چاہیے تو پھر سکھانا چاہیے کہ وہ سوچنا کیسے پتہ ہمارے جیسا نہ بن جائیں, ٹھیک ہے, ورنہ غلام ہی پیدا کرتے ہیں ہم. مطلب بائی برتھ نیچرل ٹیلنٹ آف غلامی ہم نے نا انسٹل کرایا ہوتا ہے اپنے بچوں میں کہ کوئی آ جائے بس. بوٹ کیسے پالش کرتے ہیں بیٹا, بس سب سے پہلے. باقی چھوڑ سوچ کیسے پالش کرتے ہیں, پہلے سوچ بوٹ کیسے پالش کرتے ہیں کسی کا. جوتے پالش کرنا سیکھ, 2 وقت کی روٹی مل جائے گی. ایسے کوئی غریب کے بچے نکلے نا ہمارے کچھ جنریشن سے, ان کو یہ 2 وقت کی روٹی ایسی کوئی لگی ہے. مطلب پوری قومیں 1 وقت کی روٹی میں ایک ہفتے میں 3 دفعہ کھانا کھا کے پوری دنیا کو فتح کر گئے تھے. ان کو 2 وقت کی روٹی اتنی کوئی اصولی بات لگتی ہے نا. صحابہ کو اللہ کے جتنا اصول پتا تھے نا اور پسند تھے اس کے اس طرح پاکستانی انڈینز کو نا یہ 2 وقت کی روٹی کا اصول ہے. پتہ نہیں کیا رول ہے. سائنس میں بھی ایسا کوئی رول نہیں ہے کہ 2 وقت کی روٹی نہیں کھاؤ گے تو وہ پتہ نہیں کیا مسئلہ ہو جائے گا. ہمارے یہ 2 وقت کی روٹی والے 2 وقت کی روٹی مل جائے بس. کیوں مل جائے 2 وقت کی روٹی؟ تو 1 وقت کی روٹی کھا لے یار, تو ایٹ لیسٹ اپنی ٹانگوں پہ تو کھڑا رہے گا, اپنے پیروں پہ رہے. تو نہ کھا 2 وقت کی روٹی, تو ہفتے میں 3 دن کھا لے بس, 2 ناشتے کر لے بس, مگر اپنی غیرت نہ کہیں. نہیں, غیرت تو بہت چھوٹی چیز ہے سر. 2 وقت کا کھانا بہت بڑی چیز ہے. ڈنر نہیں کروں گا تو خیر ہے, بے غیرت مار دیں مگر ڈنر کرا دیں. یہ ہے ہمارے بڑے بوڑھوں کا اصول جو کہ نسوں میں گما رہے کہ 2 وقت کی روٹی. لڑکیاں تک بولتی ہیں خیر ہے برا شور ہی سے 2 وقت کا کھانا تو دیتا ہے. 2 وقت کے کھانے پہ برا شور کیسے ایکسیپٹ کر لیتی ہیں آپ؟
مطلب یہ کیا ہے؟ رات کے وقت اگر پیٹ خالی ہوگا تو کیا مطلب دل باغی ہو جائے گا اللہ سے؟ کیا ہوتا ہے آپ کو ذہن پہ کیا ایسا فطور آتا ہے کہ اگر رات کو پیٹ خالی ہے یا پھر سارا دن بھوکے رہیں؟ سو اٹس سچ اے بگ، نا آپ دیکھیں رمضان میں بھی ہمارا کیا حال ہوتا ہے. پاکستانیوں کا رمضان بھی دیکھا کبھی آپ نے؟ افطاری کے وقت ایسے سناٹا کے سور پھونک دیا گیا ہے. ابھی القاریہ کی آندھی آئے گی، پورا پاکستان خالی. افطاری کو اس طریقے سے سیلیبریٹ کیا جاتا ہے کہ کھانے کے وقت کچھ بھی نہیں کر سکتے ہم پہ روزہ آیا، بس ہمیں 2 وقت کی روٹی والا دین تھا تو وہ دوسرا وقت اب شروع ہونے لگا. سوچیں صحیح کتنی سیریس ہے نا افطاری ہمارے لیے، اتنی سیریس ہے کہ میرا وہ نبی کے جو 24 گھنٹے تک سحری ٹو سحری میرا نبی روزہ رکھنے والا. اور ہم دیکھیں یہ ایک ایسا اصول ہے کہ ہر بچوں کو پتا افطاری میں جلدی کرنی چاہیے، حدیث ہے. اسی طرح بتاؤ 2 وقت کی روٹی والا مذہب ہے تمہارا کہ بعد 2 وقت کی روٹی مل رہی ہے، چاہے مشرف آئے، چاہے وہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن ہو، چاہے وہ یہ ایرانی کوئی آ رہا ہے، چاہے افغانی آ رہا ہے، چاہے شیر شاہ سوری ہے یا پھر نادر شاہ ہے یا whoever، چاہے وہ شکلا ہے یا کوئی سکھ ہے یا ہندو ہے، we don't care، بس 2 وقت کی روٹی مل رہی ہو. So it's such a big problem for me. So it's not something we can do much about. چائنیز کو بھی ایسی تابع کریں گے، دیکھنا ابھی دن نہیں لگائیں گے ہم، 24 گھنٹے لگائیں گے ہم، بس کیسے ہم سب چائنیز ہو جائیں گے. اسی وقت we will start wearing red robes، فیشن میں آیا کرے گا. لیفٹ والے وہ والی فیشن کیا کریں گے، رائٹ والے کسی اور طریقے سے. چائنیز کے اندر قرآن پاک میں چائنا کے بارے میں تعریفیں، حدیث میں چائنا کے بارے میں تعریفیں. ابھی دیکھنا کیسے ہمارے دونوں طرف سے لیفٹ اور رائٹ سے بھی نکل آئیں گے. سو اٹس اے پرابلم آف کلچرل سائیکالوجی. اس کلچرل سائیکالوجی کو جو توڑ دے گا تو وہ پرانی جسے وہ کہتے ہیں نا وہ ریچولز اور وہ پرمپرا جو چلی ہوئی آ رہی ہے نا اپنے ہندوؤں کی، ادھر سے نکل کے ایک ہی اصول ہے بھائی، وہ اسلام پہ آئیں گے تو کچھ کام ہوگا ورنہ تو نہیں ہوگا. اسلام سارے کلچر کو ایسڈ تیزاب کی طرح پگھلا دیتا ہے کہ بس یہ سب کلچر سے ختم. either you are with the prophet, for the prophet, about the prophet, to the prophet inside Islam, otherwise you're against it. کہانی ختم. احد کے غزوے میں اتنا گھمسان کا رن تھا، افواہ پھیل چکی ہوئی تھی، نبی اسلام زخمی ہو چکے ہیں، لوگ کہہ رہے ہیں کہ محمد شہید ہو گئے. احد کے پہاڑ کے اوپر چٹان کے پیچھے صحابہ نے نبی اسلام کو ادھر آرام فرما دیں گے کس طریقے سے ریکوری ہو جائے، اتنی بلیڈنگ ہو رہی ہے. صحابہ نے اوپر دیکھا کہ ایک صحابی، ایک بندہ مسلمانوں کی طرف سے لڑتا ہوا صفیں چیر رہا ہے اور بے درے قتل کر رہا ہے. صحابہ نے تکبیر بلند کی، کہا یا رسول اللہ یہ دیکھیں شیر، ہمارا شیر. نبی اسلام نے دیکھا اور کہا جہنم کی آگ میں سڑ رہا ہے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ تو اس دن جس میں ہم سب کمزور پڑے ہوئے ہیں تو یہ تو اس نے تو ٹیرر مچا دیا کفار میں. نبی اسلام نے کہا اپنے قبیلے کے لیے لڑ رہا ہے، اللہ کے لیے نہیں لڑ رہا ہے. سوچیں تو صحیح، کلچر تو بہت ڈیپر کینسر کا سیل ہے، بہت ڈیپر کینسر کا سیل ہے. بس خاندان لیول کے اوپر بھی آپ غیر مسلم ہو گئے ہیں. اور میں آپ کو فلسفی کی بات بتا رہا ہوں، یہ فلسفہ ہے کہ اگر آپ گریٹر گڈ کے اندر نہیں ہیں، پوری دنیا کے لیے نہیں ہیں، آپ بنی نو انسان کے لیے نہیں ہیں، آپ اس کی بہتری کرنے کے لیے، تو پھر آپ خیر منائیں، اپنی خیر منائیں. میں اسی لیے تو کہہ رہا ہوں کہ ہمارا فیلئر ایز مسلمز تب ہوتا ہے جب ساؤتھ افریقہ میں بھی ایک حبشی کو مار پڑتی ہے نا تو مسلمان فیل ہو جاتا ہے پاکستان میں بیٹھ کے، کہ ہم we were supposed to take care of everything, every human being, all Muslim, these are all Muslim affairs, کہ ظلم کہیں نہیں ہونے دیں گے. ہم نے بس کنواں چھوٹا یہاں تک کہ کنویں کی اینٹ کے اوپر بیٹھے ہوئے لڑائیاں کر رہے ہیں کہ وہ والی اینٹ والے شیعہ ہیں، یہ والی اینٹ والے سنی ہیں. کنویں کی بھی مطلب کنواں تو اچھا لگتا تھا، گٹر کے اندر گھستے ہیں. بہرحال this is a problem of different sort.